الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ایک فریق ان میں سے لازماً حق کو چھپاتا ہے، یعنی علماء کا گروہ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، علم آنے کے بعد بھی وہ حق کو چھپا رہے ہیں. یعنی تحویل قبلہ کے حق کو پہچانتے ہیں اور رسول کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتے ہیں. اصل میں تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اپنی امتوں سے یہ عہد لیں کہ ان کی زندگی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور ہوتا ہے تو وہ ان پر ایمان لائیں. اس لیے تورات اور انجیل وغیرہ میں آپ کا ذکر موجود ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کا رویہ یہی رہا کہ پہچاننے کے باوجود حسد کی وجہ سے آپ کا انکار کر دیا. محمد بن سلمہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بنو عبد الاشل میں صرف ایک ہی یہودی تھا جس کا نام یوشا تھا، تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا جبکہ میں اس وقت ایک لڑکا تھا، صرف تہبندی باندھتا تھا، کہ تمہارے اوپر ایک نبی کے خروج کا سایہ ہو چکا ہے جو اس گھر کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا. پھر اس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، تو جو اس سے پالے اسے چاہیے کہ اس کی تصدیق کرے. یہ نشانیاں تھیں آپ کے آنے کی، تو وہ اپنے جیسے ہم عمر لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بچے کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ ہمارے ہی درمیان تھا، لیکن حسد اور سرکشی کی بنا پر مسلمان نہیں ہوا. ضد میں آ گیا کہ پیغمبر ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے. الحق من ربک، الحق من ربک، حق کیا ہوتا ہے؟ کون سی بات حق ہوتی ہے؟ جو رب کی طرف سے ہوتی ہے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی جو آپ کو کہا جا رہا ہے بالکل درست کہا جا رہا ہے، اس لیے آپ اطمینان قلب کے ساتھ اس کی پیروی کریں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طرف رخ کیے ہوئے ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی طرف وہ بار بار پلٹتا ہے، بار بار رخ کرتا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو بار بار کس کی طرف پلٹتا ہے؟ ماں کی طرف پلٹتا ہے. اسی طرح جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر پرائرٹیز تبدیل ہوتی جاتی ہیں. یہ سب کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا کیا نا، وہ ہماری نفسیات ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں. پھر اسی طرح بحیثیت قوم بھی، ہر قوم کی ایک پرائرٹی ہوتی، ان کے اپنے گولز ہوتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں. یعنی ہر قوم اور ہر گروہ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے فالوورز کو ایک ویژن دیتی ہے کہ یہ تم کو کرنا ہے، تو وہ سب اسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کو کسی نہ کسی طرف رخ کرنا ہی ہوتا ہے. اور ضروری نہیں کہ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بھی، اور یہ کسی بھی قوم یا فرد کی پروگرس کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی گول ہو. جن لوگوں کے سامنے کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں. بس آپ گاڑی لے کے نکل جائیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو جانا کہاں ہے، آپ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ گھوم پھر کے واپس گھر آ جائیں گے اور وقت ضائع کر دیں گے. تو زندگی میں ہر شخص کے ایک ڈائریکشن ضروری ہے کہ جو اس کی پھر پرائرٹی بھی ہو اور اس کے مطابق کام کرتا رہے. لیکن یہ سب کچھ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی قبلے کا تعین ایک تنظیمی ضرورت بھی ہے. ہم قبلے کی عبادت نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوجتے، ہم اس کے رب کو پوجتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہم اس لیے نہیں اس کی طرف رخ کرتے کہ نعوذ باللہ کوئی بت ہے وہ ہمارے لیے، تو ہم عبادت کے وقت اس کی طرف رخ کر لیں یا منہ کر لیں. نہیں، ہم ڈسپلن کے لیے اسی کو فالو کرتے ہیں، یکجہتی کے لیے، اجتماعیت کے لیے، کہ سب کی ایک سوچ ہو، ایک ڈائریکشن ہو، ایک مرکز ہو. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا کس لیے تھا؟ مثابۃ للناس. تو وہ ایک جگہ ہے جس کو ایک خاص فضیلت دی گئی ہے دوسری جگہوں پر، تاکہ لوگ وہاں جا کر یکسوئی سے امن میں عبادت کر سکیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز ہے نیکیوں میں سبقت کرنا.
بہت سے لوگ قبلے کو تو فالو کر لیتے ہیں لیکن نماز میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں. تو نیکیوں میں سبقت، نیکیوں میں چاہے فرائض ہوں ان میں سبقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یعنی کہیں بھی پہنچ کر انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے اب سب کچھ کر لیا، میں بہت نیک ہو گیا ہوں. یہ دوڑ لگی رہنی چاہیے زندگی کے آخری دن تک. کبھی بھی اس سفر کو ختم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نیکیاں اللہ کی عبادت سے متعلق ہوں یا بندوں کی خدمت سے متعلق ہوں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، چاہے عبادت ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے معاملہ ہو. تو انسان کو احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. فاستبقوا الخیرات، یعنی خیرات میں ہر طرح کے فرائض اور نوافل شامل ہیں. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. یعنی کہیں پر بھی تم ہوگے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاؤ گے. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے تم کیا کرو، اپنی زندگی نیکیوں میں کھپا دو، نیکیوں میں لگا دو، کیونکہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں واپس جانا ہے. حتیٰ کہ چھوٹا سا بھی کوئی کام ہونا تو اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، مال و دولت والے ثواب کما گئے، وہ ہماری طرح دعا اذکار کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے. آپ نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جب تم اسے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو پالو گے اور پچھلے والوں سے آگے نکل جاؤ گے. تم ہر نماز کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو. تو اس سے کیا ہوگا کہ تم سب سے آگے نکل جاؤ گے. فاستبقوا الخیرات پر عمل ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت میں فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا، اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ سب نیکی کے کام ہیں. تو اس میں دیر نہیں لگاؤ. تمہاری ایسی نگاہ ہونی چاہیے کہ جہاں دیکھو کہ نیکی کا کوئی موقع تو فوراً آگے بڑھ جاؤ. اور آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کچھ لوگوں کو ماشاءاللہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیکی کا موقع جانے نہیں دیتے. جہاں پتا چلا کہ خیر کا کام ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، والنٹیئر کر دیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، فوراً مدد کریں گے. وہ اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں کہے تو پھر ہی ہم کریں. نہیں، اگر کوئی کہنے والا نہیں، خود نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے تو اس کو کر لینا چاہیے. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں. یعنی سفر پہ جائیں تو جہاں جہاں بھی ہو کعبہ کی طرف ہی رخ کریں. اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، بالکل سچی بات ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ، یہ واقعہ کتنا عظیم تھا کہ جس کے بارے میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے. اور اس میں ہم سب کے لیے معمولی سا سبق کیا ہے کہ ہم نماز میں قبلے کی پابندی کو لازم کر لیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے اس میں تساہل برتتے دیکھا ہے، سستی کرتے دیکھا ہے، صحیح طور پہ ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے. نئے گھر میں جائیں، نئی جگہ پر جائیں، نئے شہر میں جائیں تو ساتھ بندوبست کر کے، اب تو بلا ہو اسمارٹ فونز کا کہ اس میں تقریباً ہر ایک کے اندر ہی قبلے کی ڈائریکشن بتائی جاتی ہے، تو اس میں کچھ مشکل نہیں رہی. ورنہ ایک وقت تھا کہ الگ سے کمپس اٹھا کے چلتے تھے اور اس میں ڈھونڈتے تھے. بہرحال وہ بھی ایک غنیمت تھی. جہاز میں بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ پھر ایک ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نہ اس کا رخ بدل سکتے ہیں اور نہ آپ سیٹ کا بدل سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ساتھ والے کو کچھ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے کہ آپ قیدی ہیں، وہاں بندھے ہوئے، آپ اٹھ کے کہاں بھاگیں گے اس میں سے. تو وہ پھر ایک ایکسیپشنل صورت ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور آپ جہاں سے بھی نکلے پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم سب جہاں بھی ہو،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ خطاب ہے، امت کو الگ خطاب ہے، اور تم سب جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کہ کہیں یہ فالو کرتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے. مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں سے مت ڈرا کرو، وہ خود بھی نافرمانی کرتے ہیں اور تمہیں بھی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں. اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو بہرحال 3 بار یہ حکم دیا گیا. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خواہش تھی، آپ کا انتظار تھا، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ اہل ملت یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، اور تیسرا یہ کہ مخالفین کے اعتراضات کا بھرپور جواب ہے کہ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، تمہیں اسی کی طرف رخ کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، کیونکہ ہر طرف سے مخالفت کی یلغار ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو اسی درجے کی تسلی چاہیے ہوتی ہے، اسی درجے کا ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے، بار بار آپ کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ مثلاً علم ہی حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی پر ہی ناراض ہو کہ تمہاری نمازیں روزے کوئی قبول نہیں جو تم ہر وقت نکل جاتی ہو گھر سے. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں جا کر جو لے کر لوٹ کر آتے ہیں وہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا نہ پڑھا، نہیں پتا. تو اس لیے ان کو بھی معذور سمجھنا چاہیے، ان کو بھی ایکسکیوز کر دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کا اسی پر ہی مذاق اڑانے لگتے ہیں، اسی کو ہی غلط ثابت کرنے لگتے ہیں. تو ایسے میں آپ فکر مند نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ پھر خالی بیٹھ گئے تو شیطان غلبہ پا جاتا ہے. آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ری ایشورنس چاہیے ہوتی. تو یہ ری ایشور کرایا جا رہا ہے کہ آپ جس قبلے کو فالو کریں، جس ڈائریکشن پہ آپ چل رہے ہیں، جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی پر قائم رہیے اور کسی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے. کیونکہ ان کی حجتیں کیا تھیں کہ ہماری ملت کو چھوڑ کر اپنے آبا کی ملت کی طرف چلا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی دین نہیں، کبھی کسی طرف منہ کرتے ہیں کبھی کسی طرف، طرح طرح کی باتیں تھی. وہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں. تو یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن انسان یہ دیکھے کہ میرے لیے ایک اللہ کی بات کافی ہے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، کیونکہ عموماً ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے دباؤ میں آ کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. بعض اوقات شوہر اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ اس پیپر پہ سائن کرو جس میں سود کا لین دین ہوتا ہے، ورنہ یہ لو طلاق ہے تمہاری. یعنی اس درجے تک کا دباؤ ڈالا جاتا ہے حرام کام کروانے کے لیے. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے معاملات میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک دباؤ قبول کر سکتا ہے. تو جو چیزیں اللہ کی صریح نافرمانی کی، ان میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انسانوں کے مقابلے میں اللہ کا ڈر زیادہ بڑی چیز ہے. جو پکڑ اللہ کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. اور انسان بھی صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے بعض اوقات دھمکیاں دیتے ہیں، انہوں نے کرانا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں خشیت کی بات ہوئی ہے. خشیت اور خوف ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن خشیت علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور خشیت میں انسان جس سے ڈرتا ہے اس میں اس کی تعظیم بھی کرتا ہے، جبکہ خوف کسی ڈرنے والے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے خوفناک چیز بہت بڑی نہ بھی ہو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں. نعمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مادی نعمتیں ہیں اور ایک دین کی نعمت ہے. یعنی یہ دین جو اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر اور کتاب نازل کر کے مکمل کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو قرآن مجید میں نعمت بھی کہا گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے رستے پر رہو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے
جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی قبلے کی تبدیلی ایک نعمت ہے تمہارے لیے کہ تمہیں ایک ایسا مرکز اللہ نے عطا کیا، اور اسی طرح کی نعمت اس سے پہلے اللہ نے تمہارے طرف بھیجی رسول کی شکل میں. اور رسول نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں کیا کچھ عطا کرتے ہیں. یعنی قرآن دیا انہوں نے، یتلو علیکم آیاتنا، تزکیہ کیا، ویزکیکم، تعلیم دی، کتاب کی اور حکمت کی، اور وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہ نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان کو ہم دراصل نعمت سمجھتے ہیں. ہم کھانے پینے کی چیزوں کو یا باقی چیزوں کو تو نعمت پھر بھی سمجھتے ہیں، وہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں. لیکن دین کی نعمت ملے تو ہم اس کو بعض اوقات بوجھ ہی سمجھتے ہیں، احسان جتاتے ہیں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا سمجھ، تو ان کو کہنا کھانا کھا لو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اماں پر احسان ہے اگر چند لقمے کھا لیے. تو اسی طرح جب آپ ان سے کہتے ہیں یہ پڑھ لو، یہ دین کا کچھ سیکھ لو، تو وہ اس سے بھی بڑا احسان جتاتے ہیں. تو بہرحال یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا ایک عظیم نعمت ہے، اور دین کا آنا ایک عظیم نعمت ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ کیا، شرک سے توحید کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف. اور پھر حکمت بھی سکھائی. یعنی حکمت سنت بھی ہے، اور حکمت چیزوں کو ان کی اپنی صحیح جگہ پر رکھنا، صحیح فیصلے کرنا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ذکر، یاد. یاد اٹھتی کہاں سے؟ دل سے. یاد دل میں ہوتی، جب دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ بھی آ جاتی اور پھر عمل میں بھی آ جاتی ہے. انسان اس کے مطابق کوئی کام یاد آتا ہے تو وہ جلدی سے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو فاذکرونی، تم مجھے یاد کرتے رہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری زبان بزی بھی ہو، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، تو بھی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے. جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر ہوتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ذکر میں تسبیحات بھی ہیں، ذکر میں قرآن بھی ہے، ذکر میں نماز بھی ہے، ذکر میں دین کی تعلیم بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی آپ اللہ کی نگاہوں میں رہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، لیکن خاص توجہ. اور پھر یہ کہ یہ ہر چیز سے بہتر ہے ذکر کرنا، لہذا ہمیں ذکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے. ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جو کثرت سے مستقل ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم صحت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، رحمان کو راضی کرتا ہے. ذکر دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے، دل کے لیے خوشی کھینچ لاتا ہے، جسم اور دل کو طاقت بخشتا ہے، دل اور چہرے کو روشن کر دیتا ہے. ذکر رزق کو کھینچ لاتا ہے اور انسان کو ایک تازگی نصیب ہوتی ہے. ذکر سے انسان لغویات سے بچتا ہے، فضول باتوں سے بچتا ہے. اور پھر صرف ذکر ہی نہیں، شکر بھی. شکر ذکر کی عملی شکل ہے کہ شکر ادا کرو. یعنی شکر جو ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، لیکن دل میں کیسے؟ یعنی ذکر کی شکل میں، یعنی خوشی جو اللہ کی یاد سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان زبان سے بھی شکر ادا الحمدللہ کہتا رہے، اور اس کے علاوہ عمل میں یعنی جو نعمتیں ملی ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا نعمت کی یا پھر تکلیف کی۔ کبھی آرام اور راحت ہوتا ہے اور کبھی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو پیچھے بتا دیا گیا کہ نعمتیں ملے تو کیا کرو؟ ذکر اور شکر کرو، اور اگر تکلیف آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان روک لے اپنے آپ کو کس سے؟ اس طریقے سے، اس رویے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ صبر میں اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا کہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی کا کام، یہ مجھے کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ خواہشات اور لذات کتنا بھی اپنی طرف کھینچے، لیکن ان سے رک کر وہ کام کرنا جو اللہ چاہتا ہے، چاہے نیند آئی ہے، چاہے بھوک لگی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدمہ پہنچے، کوئی تقدیر میں کوئی چیز ایسی آ جائے، تکلیف دہ ہو، ناگوار ہو، اور پھر اسی طرح غم اور دکھ کے موقع پر یعنی ایسا واویلا نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ تو صبر جو ہے یہ کوشش سے آتا ہے، اور صدمے کی پہلی چوٹ پہ صبر کرنا چاہیے، اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے صبر کرنے کے لیے۔ یعنی جب انسان حضور قلبی سے نماز پڑھتا ہے تو وہ جو غم ہوتا ہے نا، اس میں بریک آ جاتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہاں شہید کی برزخی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی برزخ کی زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ عرش کے تلے جو لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں اس میں سبز پرندوں کی شکل میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور اسی طرح جنت کے پھل کھاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا جسم بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ مشاہدات ہوئے کہ جب کوئی قبر کھودی گئی تو اس میں کوئی شخص جو تھا وہ بالکل انٹیکٹ تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسی باڈیز عام طور پر شہیدوں کی ہوتی ہے۔ ایک تو شہادت کبریٰ ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں مارے جانا، اور دوسرے طاعون سے مرنا بھی شہادت ہوتی ہے، اور عورت جب بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہوتی ہے، یا اسی طرح پیٹ کی تکلیف میں جو فوت ہوتے ہیں۔ شہادت صغریٰ جو ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان تکلیفوں پر بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ان کو تم مردہ نہیں کہو، کیونکہ ڈیڈ کہنا کسی چیز کو ایک بڑا ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں وہ ڈیڈ نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایک خاص زندگی عطا کی، لیکن یاد رکھیے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پہ قیاس نہ کرو، وہ یہ دنیا کی سرحد پار کر چکے ہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا ایسا قرب ان کو نصیب ہوتا